لطیفہ عرض کیا ہے۔ جہاز جا رہا تھا، بحری جہاز، اس زمانے میں لکڑی کا جو ہوتا تھا، جس طرح وہ سیلنگ بورڈ جس کو کہتے ہیں، پردے لگے، وہ موٹریں تو نہیں تھی نا اس زمانے میں، یہ پیٹرول آپ کا انجن وغیرہ نہیں تھے۔ بھنور طوفان آ گیا، گرداب طوفان آ گیا۔ جہاز میں جو لوگ بیٹھے تھے غوث پاک کے مرید تھے، غوث پاک کے، انہوں نے یا غوث اعظم المدد پکارا۔ کیا پکارا؟ غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم کا۔ ہاں کھول کے دیکھے، کھول کے بات کر رہا ہوں، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا۔ مرید کہتے ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا۔ میں چپ کر کے سبق پڑھو۔ کہتے 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر کاروباری لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور نظر و تحائف پیش کیے۔ حضور نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے 2 مہینے کا راستہ تھا، جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا، یکایک طوفان آیا، بڑی تیز ہوائیں چلنے لگی، موجوں کا تلاطم تھا، جہاز ڈوبنے لگا۔ گھبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا۔ اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے ڈوبنے لگے تھے، طوفان میں پھنس گئے تھے، ڈوبنے لگے تھے، غوث پاک کو پکارا، غوث پاک سامنے آ گئے، فرمایا گھبراؤ نہیں۔ آپ نے ہاتھ سے دھکا دے کے جہاز کو طوفان سے نکالا۔ کہا کون سا دن تھا، کون سی تاریخ؟ انہوں نے بتایا، انہوں نے نکال کے دیکھا، وہی تاریخ تھی، وہی وقت تھا، وہی منٹ تھے۔ اب میں تھوڑی سی انجینئرنگ کروں، میں کسی کو تو کچھ نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو ٹارگٹ کرتا ہوں کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں، میں غوث کتب اور ابدال ہوں، تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے کہ نبی علیہ السلام کے نالین شریف چوری ہو جائیں، اور میں تو جناب نگاہ مارتا ہوں تو 7 زمینوں کے نیچے دیکھ لیتا ہوں، اور نگاہ مار کے جناب وہ میں عرش بھی پڑھ لیتا ہوں اور لوح محفوظ بھی، تو میرے پہ اللہ کی لعنت ہے اگر میں نبی علیہ السلام کے نالین شریف تلاش کر کے اس علم غیب کے ذریعے واپس لا کے میڈیا میں پیش کر کے پوری کی پوری قوم کو بریلوی اور بزرگوں کا ماننے والا نہ کر لوں۔ لعنت ہے کہ نہیں؟ میں کسی پہ نہیں کر رہا، میں اپنے پہ لگاتا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ کچھ ہو۔ اے جڑے منڈے کمپیوٹر جان دیو، میں تو حدیثاں پڑھ کے لمیاں دھاڑی راتی میں یہ دین ہی پڑھنا، تو جو میرے کو ہے میں تو سنانا۔ تے جڑے منڈے تسی کمپیوٹر جان دیو، وڈے وڈے انجینئر ہو مسلمانوں دے بچے، تسی کیوں نہیں ہو گستاخاں نو مطلب ہے انہاں دیاں ویب سائٹاں انہاں دیاں برباد کر دے، تسی اپنے بٹن دباؤ انہاں دی ہر شے تباہ کر دیو۔ تانوں رب نے فن دتا، سانوں دسو جتے ساڈی لوڑ ہے۔ اور میری بزرگی پہ بھی لعنت ہے کہ میں اگر نگاہ مار کے یہ کچھ کر دیتا ہوں تو میں یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے اوپر جو گستاخانہ فلمیں چڑھی ہوئی ہیں میں ان کو ڈیلیٹ نہ کروا سکوں، تو لعنت ہے میری اس بزرگی کے اوپر۔ وہ کہتا ہے جی اے بابے جو سچے جی، تے میں سن رہا تھا مجبوراً، کہنے لگا جی بابے سچے ہیں تو مینار پاکستان سے آ کر چھال مارو، تے پھر بابے نو کہو نا جی بچاؤ، تے بابے بچا لین گے، تے میں مان لواں گا جی بابے سچے نے سارے، تے میں کیا پھر تو بڑا چلا آدمی، تیرے کول تے اتنی عقل نہیں ہے۔ میں کہا تو انی گل کر دیں، بابے نو آواز ماریے، اے اسی بعد ہی گل کریں گے، تو توحید دا ٹھیکہ چکیا ہے، تو مینار پاکستان تو چھال مار رہا، تو کیا یا اللہ مینوں بچا لے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں اللہ کیوں نہیں کرواتا، اللہ نہیں کروائے گا سر۔ اللہ نے تو حسین کا سر کٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اللہ نے تو کعبے کے اوپر چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے، دنیا اللہ نے رکھی ہے بقدر ایفرٹ، لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بابے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو دعویٰ چونکہ آپ کا ہے، اللہ کا تو دعویٰ ہے ہی نہیں ہے۔ کس آیت میں لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دو تو کرنٹ نہیں لگے گی؟ کوئی نہیں۔ دعاؤں کا بھی پتہ ہے آپ کو آیا ہے، اگر کوئی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے خود کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ کرتا ہے نا، پھر وہ اس کے اوپر دعا ختم ہو جائے گی، وہ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہا ہے۔ یہ اسی لیے اس میں الفاظ ہے ناگہانی آفت، ناگہانی کا مطلب سمجھے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے اعوذ بکلمات اللہ پڑھا ہے اور میں جا کے بچھوؤں کی سرزمین میں جا کے چھلانگ مار دوں، ایسا تو نہیں ہوگا، وہ خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروا رہا ہے۔ جو اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرواتا ہے نا، پھر دعا والا اس سے سایہ اٹھ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ خود مرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مرو پھر۔ تو میں کہتا ہوں میری بزرگی کے اوپر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے، میں نگاہ مار کے یہ کرتا ہوں اور میں یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکوں نبی علیہ السلام کی۔ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں۔ سر یہ اب آپ بھی ذرا سوچیں کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں اتنا کچھ کلیم کیا ہوا ہے، یہ کہاں کے عاشق رسول ہیں؟
اگر یہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے. ہمیں تو اختیار ہوتا, ہم تو ایک نگاہ مار کے کرتے ہیں, ہم کہیں گے جی لعنت ہماری بزرگی کے اوپر. اور میرا آخر میں معصومانہ سوال ہے, اگر اس طرح چیزیں ٹلتی ہیں تو یہ مزاروں کے اوپر بم کیوں پھٹ رہے ہیں؟ تو یہ فوراً کچھ شیطان کہے گا اور یہ کعبے بھی تک کرین ڈگی سی نا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ 2-4 سال پیچھے چلے جائیں, مسجد الحرام کے اندر ہی طواف کر رہے تھے, سارے کے سارے مسلمان تھے, اللہ کی عبادت کر رہے تھے, کرین اوپر سے آئی, گر گئی, کئی مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے, ساری دنیا نے دیکھا. وہاں پر اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ جب جیسے یہ کہتا ہے نا کہ داتا صاحب اپنے مزار پر بم بلاسٹ کرنے والے کو نہیں پکڑ سکے, داتا صاحب کدھر چلے گئے تھے؟ تو میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس وقت اللہ کہاں تھا جب کرین گری, اتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ سر کعبے کی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہوئی. ابراہ کا لشکر ایک دفعہ ہی تباہ ہوا ہے, اس کے بعد یزید کے دور میں اس کی خباستوں کی وجہ سے خانہ کعبہ شریف کی دیوار اور غلاف کعبہ جل گیا جب عبداللہ ابن زبیر پہ چڑھائی کی. صحیح مسلم میں آتا ہے, مولانا شریف نہیں, مسلم شریف. اس کے بعد حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا, عبد الملک بن مروان کے دور میں پھر خانہ کعبہ جو ہے وہ جل گیا اور اس کی دیوار منجنیق کے پتھروں سے ڈیمیج ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی حفاظت نہیں کی ہے, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا کالا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, کوئی حفاظت نہیں ہوگی. وہ اللہ نے ایک ہی دفعہ یہ کی ہے. ابراہیم کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. صحابہ کرام تو رومن امپائر کی جنگوں میں چھوٹی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں ان کو روسٹ کیا گیا. امیر حمزہ کا جو ہے مسلح کیا گیا ان کی لاش کا, کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے. تو آپ لوگ کس طرح کہتے ہیں جناب؟ اور ہمیں پھر وہ ایک دفعہ میسج آیا ایک بھائی کا کہ جی وہ تحفظ اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے اور جو ہے نا وہ پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا. میں نے کہا جی پریس کلب کے سامنے احتجاج نہ کریں, مہربانی کر کے آپ نے احتجاج کرنا ہے تو جا کے اولیاء اللہ کے درباروں کے آگے جن کو آپ اولیاء اللہ سمجھتے ہیں وہاں کریں کہ حضرت اب کیا ہو گیا ہے, 1965 میں تو آپ بم پکڑ رہے تھے, اب اپنے مزار کے بم نہیں آپ سے پکڑے جا رہے. جب ہم یہ کہتے ہیں گستاخی ہوگی, گستاخی تو تب ہو جب ہم فیبریکیٹڈ باتیں کریں. ہم آپ سے یہ چیزیں سیکھتے تھے, آپ کو کہتے ہیں آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے, اسی اصول اور مبادی پہ بات کرتے ہیں. یہ آپ نے ہمیں یہ سکھایا. وہ ایک بابا جی بھی ہے نا بڑے مشہور, وہ کہتے ہیں انہوں ہلکا نہ جانو نبی دیاں گستاخیاں نو, وہ جڑا پونکتا جے نبی اتنے پونکتا جے. تو میں کہتا ہوں بابا جی سلوٹ. میں نے تو اس بابا جی کو خراج تحسین کئی دفعہ پیش کیا, لیکن میں نے ساتھ یہ کہا کہ بابا جی کشف المحجوب بھی ذرا دیکھ لو, حشر بہشت بھی دیکھ لو, تذکرۃ الاولیاء بھی دیکھ لو, میرے کلپ بھی دیکھ لو. اور انہوں نے دیکھے ہوئے, اللہ کے فضل سے میرے خلاف بابا جی کا کوئی کلپ نہیں آ رہا. انہوں نے پتہ ہے کہ منڈا گلاں صحیح پہ کرتا ہے, میں ایسے نہیں بولنا ورنہ میرا مجمع چھٹ جانا. کہتے ہلکا نہ جانو. اور کہتے امام مالک فرماتے ہیں نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے, امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں. اسا اس زندگی نو پھر کی کرنا ہے؟ جے حضور دے بارے گل ہو جائے تو ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا. امام مالک فرماتے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یہ میرا آخری میری بات ہے. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں عالم اسلام کے لیے. یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کہا بابا جی امت بعد مرے, پہلے وہ بابے مرن جنہوں نے ڈیوٹیاں سنبھالیاں نے. کہتے نا ہر علاقے میں ایک بزرگ کی ڈیوٹی ہے, اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. تو جناب وہ سلیکون ویلی جہاں پہ چپس بن رہی ہیں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک, اور جہاں پہ یوٹیوب والوں نے گوگل نے وہ سینکڑوں ایکڑز جگہ ایکوائر کر کے ہارڈ ڈسک لگائی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ یہ ساری ویڈیو سٹور ہوتی ہیں, جہاں پہ گستاخانہ فلمیں بھی سٹور ہیں, وہاں جس بابا جی کی ڈیوٹی ہے پہلے انہوں سے بدعا کرو نا اجتماعی کہ وہ پہلے بابا مرے, کیونکہ وہ بھی امتی ہے نا, اور اس کا تو زیادہ حق ہے کیونکہ وہ نگاہ مار کے ساڑ بھی سکتا ہے, میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو یہ کہنا چاہیے کہ امت دے سارے غوث کتب ابدال مر جان کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں, اور نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہیں کراندے ویڈیو جڑی نبی الاسلام کے خلاف یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. پوری امت جو مار رہے ہو پہلے وہ مارو نا جنہیں کو اختیار ہے اور جن کی ڈیوٹیاں بھی ہیں. یہ کہتے ہیں غوث کتب ابدال ہے نا, وہ کیوں نہیں مردے؟ اور ویسے جب سے میں نے عام کیا اب وہ کہنا بھی چھوڑ گئے یہ بات, امت مر جائے امت مر جائے. وہ نے کہا پہلے بابے مارنے پڑے نے. ٹھیک ہے نا جی, وہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے
کہ یار یہ اس طرح نہیں ہوتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ بات چھوڑی ہے کہ وہ ایفرٹ کریں گے. دیکھیں اللہ نے تو سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام کو مظلومانہ شہید ہوتے بھی دیکھا ہے. بقدر ایفرٹ ہے دنیا. یہ مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے نبی کا ذکر بلند سے بلند تر کیا ہے، ہر شر میں سے خیر نکل رہا ہے. لیکن میں اپنے لیے کہتا ہوں، میں بزرگوں کی بات نہیں کرتا. اگر میں غوث وقت ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا اور میں یوٹیوب پہ نگاہ مار کے رسول اللہ کی گستاخانہ ویڈیوز میں ڈیلیٹ کرا سکوں. میری بزرگی پہ لعنت ہو. میں کسی پہ نہیں بات کرتا، اپنے اوپر تو کر سکتا ہوں نا، بات سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں نا طریقے سے ذرا بات ہونی چاہیے، لہجہ تلخ نہیں ہونا چاہیے. تو سر یہ ساری باتوں کے بعد آپ کو ایک بات کا یقین آ گیا ہوگا کہ جو میں یہ نعرہ لگا رہا ہوں نا کتنا سافٹ ہے، کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یقین جان جب زندگی میں ایک دفعہ بھی تو نے غور کیا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا، کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا ہوں بابی، اور نہ میں سو کالڈ کوئی علمی بات کرے تو اسے وابی کہہ دیتے ہیں. میں وابی بھی نہیں ہوں.